السلام علیکم ناظرین، افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم بات کریں گے حکومت وقت کے ان آپٹکس کی کہ جن کے ذریعے عوام کو بڑا ایک میسج دیا جاتا ہے کہ ملک بڑی مشکل کا شکار ہے، اور اس مشکل میں اگرچہ عوام نے تو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، حکومت وقت کے اندر بھی لاشامل لوگ وہ بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ تو بے فکر ہو جائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان مشکل حالات میں ہم نے بھی اپنے جو عللے تللے ہیں، جو عیاشیاں ہیں، جو شاہی اخراجات ہیں، ان کو کم کر دیا ہے۔ لیکن دراصل کیا ہو رہا ہے، کہانی ہو کیا رہی ہے؟ عوام کو تو یہ چورن بیچا جا رہا ہے، لیکن دراصل حکومت وقت، اس سے جڑے لوگ، اور بالخصوص جو وزیر اعظم کی اور مسلم لیگ نون کی میں کہوں گا جو منظور نظر بیوروکریسی افسر شاہی ہے، ان کے لیے کتنے حلوے مانڈے، ان کے لیے کتنے مراعات، ان کے لیے کتنے فوائد جو ہے وہ میسر ہیں انہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ اور کل کے دن میں جو ایک اپروول دی گئی، گویا کہ وزیر خزانہ صاحب سے جو اے سی سی کے سربراہ ہیں، اور ان سے کہا گیا کیونکہ اب وزیر اعظم صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے تو لامحالہ طور پہ آپ اس کو اپروو کریں اور باقاعدہ طور پہ فنڈز جاری کریں، تاکہ وہ بیوروکریسی کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی منظور نظر ہے، ان کی عید ذرا مزے کی ہو جائے۔ وہ کیسے مزے کی ہوئی ہے جناب؟ ہوا کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، وزیر اعظم جو آفس ہے اس کا جو عملہ ہے، اور اس میں کئی لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے، ایک فوج ہے، پوری فوج، ظفر موج۔ آپ کو معلوم بھی، اگر آپ نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ دیکھا ہو تو ویسے وہ 7 اسٹار ہوٹل ہے، ماشاءاللہ 4-5 فلورز، بیسمنٹ، وہاں جا کے آپ دیکھیں تو جس انداز میں وہاں پہ سیٹ اپس لگے ہوئے ہیں، تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی شاہی محل ہے، کسی مغل بادشاہ نے بنایا تھا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ترقی یافتہ ملک کا کوئی 7 اسٹار ہوٹل ہے۔ لیکن دراصل یہ وزیر اعظم کا آفس ہے۔ ہاؤس تو چھوڑ دیں نا، وہ تو کئی سو ایکڑ پہ محیط ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب تو اپنے ملٹری سیکٹری کے گھر میں رہتے تھے، مین بلڈنگ میں نہیں رہتے تھے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ سے، اور ساتھ میں بھی جو ملٹری سیکٹری کے اور باقیوں کے ہاؤسز ہیں، اور پھر وہاں پہ جو مرغ بانی کی جاتی ہے، وہاں پہ جو بھینسیں اور باقی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس تو الگ سے ہے نا، یہ میں وزیر اعظم آفس کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ جو گریڈ 17 سے گریڈ 21 کے بیوروکریٹس ہیں، وزیر اعظم صاحب ان کی کارکردگی سے بڑے خوش ہوئے ہیں جی۔ اب پتہ نہیں وہ کارکردگی جس سے عوام کو بھی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہمیں تو لگتا ہے کہ نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہوتا تو پھر ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ تو نہ آتی نا کہ اگلے 1 سال میں مزید 1 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، گویا کہ ان کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہوگا، اور یوں مجموعی جو تعداد ہے غربت کے نیچے زندگی بسر کرنے والے پاکستانیوں کی، وہ 10 کروڑ 80 لاکھ ہو جائے گی۔ تو اب پتہ نہیں انہوں نے، ان بیوروکریٹس نے وہ ایسی کون سی بہترین پرفارمنس دی ہے کہ جس نے وزیر اعظم کے دل جیت لیے ہیں، اور وزیر اعظم نے ود دا اسٹروک آف پین انہوں نے کہا کہ جی بھائی، ان تمام افراد کو اب 4 بونس ایکول ٹو سیلری جو ہے نا جی، وہ دے دیے جائیں، فوری طور پہ دیں، کیونکہ ان کی کارکردگی بڑی کمال کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وزیر خزانہ بیچارے کو کیا کریں، وہ ان کو مجبوراً دینی پڑی۔ اور اس سے پہلے ماشاءاللہ جو نگراں وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ بھی امپریشن تو یہ دیتے تھے، لگتا ہے کہ وہ بڑے عرصے کے لیے آئے ہیں اور اس ملک کے مسائل کا حل انہی کے پاس ہے، اور انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے کیے، اسی انداز میں جناب، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اندھے نے جیسے ریوڑیاں بانٹتا ہے نا، وہی کام انہوں نے بھی کیا۔ اور انہوں نے بھی اپنے دور میں کوئی گریڈ 1 سے 16 تک کے لوگوں کو 3 تنخواہوں سے کے برابر اضافی بونس وہ بھی جناب دے کے چلے گئے۔ اگرچہ وہ 90 دن کے لیے آئے تھے، ان کا کام تو الیکشن کرانا تھا، لیکن جہاں انہوں نے بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کیے، وہاں بھی انہوں نے سرکاری وسائل انہوں نے کہا جی موجے کریں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ میری جاگیر کا ہے، میرا مال ہے، میں جس کو دوں مرضی ہے میری۔ تو وہ بھی
تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیچے کے گریڈ کے لوگ ہیں ان کو مجموعی طور پہ کوئی 5 بونس تنخواہوں کے برابر مل رہے ہیں۔ اور یہ وہ ملک ہیں کہ جن کے پرائم منسٹر خود فرماتے ہیں کہ جو وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے سیکریٹریٹ میں چائے پیتے ہیں، یہ چائے بھی قرضوں کے پیسوں سے بنتی ہے۔ پاکستان نے اتنے قرضے لے رکھے ہیں، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی بھی ملک میں جو قرضوں کا حجم قومی پیداوار جی ڈی پی کے برابر جو ہے وہ 57% ہونا چاہیے، لیکن پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جہاں پہ جو شرح ہے قرضوں کی قومی پیداوار کے وہ 73% سے بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو ٹیکس جمع ہوتا ہے سال بھر کا، اس کا جو 80% ہے ناظرین، وہ ماشاءاللہ ہم قرضوں کا جو سود ہے اس کو ادا کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حالات اس وقت چل رہے ہیں، اور اس ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنے بیوروکریٹس کو جناب میں تو اس کو سیاسی رشوت ہی کہوں گا نا، کہ آپ اپنے بیوروکریسی کو اپیز کر رہے ہیں، بھئی جو کام کر رہے ہیں، ٹارگٹس پورے کر رہے ہیں، اسی بات کو تنخواہ لے رہے ہیں، اب اسی بات کو تو الاؤنسز لیتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ کو تو اس بات پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر مونیٹائزیشن کی پالیسی آئی، گویا کہ بیوروکریٹ سے کہا گیا یا تو آپ اپنی گاڑیاں اپنے پاس رکھیں یہ جو سرکاری ہیں، یا ان کے بدلے میں 80,000 روپے لیں اور گاڑیاں آپ جو ہے سینٹرل پول میں جمع کروا دیں۔ اب آپ جا کے ہر منسٹری میں دیکھیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر ہر کی بات کر رہا ہوں کہ بیوروکریٹس نے سیکٹریز لیول کے لوگوں نے جن کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں انہوں نے گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ایک بھی نہیں 4 گاڑیاں، اور ساتھ میں سرکاری وسائل سے جو ہے وہ 80,000 روپیہ پر منتھ وہ بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ تو حالات چل رہے ہیں، اور اس یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک جو طریقہ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیوروکریسی کو آپ نے اپنا ہم خیال بنانا ہے، آپ نے ان کا وفادار بنانا ہے، ریاست کے وفادار ہوں نہ ہوں، عوام کے خادم ہوں نہ ہوں، لیکن آپ کے وفادار وہ ضرور ہوں۔ اور ماضی میں بھی مسلم لیگ نون ماشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی جونیئر کیڈر کے لوگوں کو سینئر پوزیشنز پہ لگایا، اپنے پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا۔ وہ کہتے تھے نا کہ ان نون لیگ کا بیوروکریسی کا بھی ایک گروپ تھا کہ جن کو امپورٹنٹ پوزیشن پہ بٹھایا جاتا تھا، اور وہ بااعتماد لوگ ہوتے تھے اور انہی کے ذریعے سارے معاملات چلائے جاتے تھے۔ لیکن معاملات جس انداز میں چلائے گئے ہیں وہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اس ملک کے اندر انفلیشن اپنی تاریخی سطح پہ کھڑی ہے، اس ملک میں قرضوں کا بوجھ کہاں جا پہنچا ہے، آنے والے وقت میں جو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو سردیوں میں لوگوں کے 80 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے گیس کے بل ہیں، اب انشاءاللہ گرمیوں میں آپ کو بجلی کے بلوں کے تحفے بھی اسی طرح کے ملیں گے۔ اور رہ گیا معاملہ یہ کہ وہ نگراں حکومت کے اندر کوشش کی گئی تھی کہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتوں کو ذرا کم رکھا جائے تاکہ آنے والے وقت میں جو پی ڈی ایم سے جڑی جماعتیں ہیں وہ بہتر انداز میں الیکشن جیت سکیں، لیکن وہ اب کیونکہ الیکشن گزر گئے ہیں اب وہ پریشرز ختم ہو گئے ہیں۔ اب پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتوں میں بھی ہر 15 دن بعد ہر مہینے بعد 10 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، اور پریڈکشنز یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں اگلے 2-3 ماہ کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 500 روپے پر لیٹر تک پہنچ جائیں گی۔ تو خیر سے وہ لوگ 10-11 کروڑ لوگ کہ جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اور ان کو بجلی اور گیس کے اضافی بل دینے پڑیں گے، موٹر بائک چلانے کے لیے ان کے پاس پیٹرول نہیں ہوگا، لیکن اس ملک کی بیوروکریسی کو شاباش دی جا رہی ہے، اور اس بات پہ کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، پتہ نہیں کیا کام کیا ہے، پھر ساتھ ان کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اپریزلز بھی خصوصی طور پہ کی جائیں گی۔ تو میرا خیال میں اگر آپ نے اسی طرح کی بیوروکریسی کی جس نے آروز کی شکل میں آپ کے لیے الیکشن بھی آپ کو جیت کے دینے ہیں، جنہوں نے آپ کو خوش کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو کفایت شعاری کی طرف جا رہے ہیں، جی وزیر اعظم وفاقی وزراء تنخواہ نہیں لیں گے، میرے لیے ریڈ کارپیٹ بچھانے کا سلسلہ بند کر دیا جائے، یہ کام میرا خیال میں اس طرح کے اقدامات یا اس طرح کے اعلانات آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس ملک کے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، جن کو معلوم ہے کہ آپ شاہی خزانے کو بے دردی سے لٹا رہے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی اس ملک کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو بلال بھٹو زرداری صاحب سے بھی میں کہوں گا جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا
کہ جب آپ اقتدار میں آئیں کہ آپ شریک اقتدار ہیں تو 17 منسٹریز کے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ پروونسل سبجیکٹ بن چکے ہیں ان کو ڈیزالو کریں، یہ وہ ہو چکی ہے، اگر وہ پروونس میں کام کریں تو مرکز میں بند کریں اس کو، اور ساتھ میں وہ جو 700 ارب روپے ان پہ اضافی خرچ ہوتے ہیں وہ عوام کے اوپر خرچ کریں۔ اور ساتھ میں رہ گیا پرائم منسٹر صاحب، اگر آپ اس ملک کے ساتھ واقعی سنسیئر ہیں تو یہ 7 اسٹار ہوٹل نامی آپ کا سیکریٹریٹ ہے، آپ اس کو پرائیویٹائز کریں، اپنے عملے کو کم کریں۔ ذرا دیکھیں کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر 10 ڈاؤن اسٹریٹ میں 2 کمرے کے گھر میں رہتا ہے، اس کا آفس کتنا بڑا ہے جتنا آپ کا آفس ہے۔ یہ آفس کم کریں تو لوگوں کے ساتھ نیکی ہوگی، پھر بھلے آپ اپنے بیوروکریٹس کو الاؤنس بھی دیتے رہیے گا، ورنہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق ہرگز نہ کریں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔